یا خدایا، یہ کیا کرنے جا رہا تھا میں؟ جس کام سے مجھے نفرت ہے، جس چیز سے مجھے گھن آتی ہے، وہی کام میں روح کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ میں روح کے ساتھ زنا کرنے جا رہا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہا تھا، جسے دیکھتے ہی میرے دل کی دنیا بدل گئی، جسے دیکھتے ہی میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا اور اپنے فون سے خضر کو کال ملانے لگا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ میں اور شارف ابھی لیلا کے کلب سے واپس آئے ہیں۔ کیوں، خیریت؟ ایسا کرو، ایک مولوی پکڑو، اسے لے کر میرے فلیٹ پر آ جاؤ۔ مولوی؟ کیوں، خیریت ہے نا؟ اور اس وقت میں مولوی کا انتظام کہاں سے کروں؟ اس وقت تو کوئی مولوی نہیں آئے گا۔ میں نے نہیں کہا مولوی آئے گا یا نہیں۔ اس کے سر پر بندوق رکھو، اپنے ساتھ لے کر یہاں آؤ۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں اور اپنے ساتھ کچھ گواہ بھی لے کے آنا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ مولوی کا انتظام کرنا اب ان دونوں کا کام تھا۔ کیا میری مزاحمت کی وجہ سے چلے گئے؟ کیا وہ مجھ سے مایوس ہو گئے ہیں؟ اللہ جی، نہ جانے کتنا ناراض ہوئے ہوں گے مجھ سے۔ میں کیسے مناؤں گی؟ ابھی تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا، میں نے خراب کر دیا۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے ہاتھ چھڑوانے کی؟ میں کیا کروں؟ کیا باہر جا کر دیکھوں؟ نہیں، اگر زیادہ غصے میں ہوئے تو پھر سے تھپڑ لگا دیں گے۔ ہاں، تو کام بھی تو تھپڑ کھانے والا کیا ہے میں نے۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ اتنی آدھی رات کو کون آیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ خود اٹھ کر دیکھتی، یارم واپس کمرے میں آیا۔ اسے واپس کمرے میں آتا دیکھ کر وہ فوراً اس کے قریب آئی۔ یارم، سچی میرا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ سمجھیں۔ میں آپ کو خود سے دور نہیں کر رہی تھی، میں تو بس اپنا ہاتھ… سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں۔ اس کے سینے سے لگی وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سنو، میری بات سنو، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے کہنے لگا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، اس طرح سے فون پر ہوئے نکاح کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جانتا ہوں تم اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہی، اسی لیے تم نے خود کو مجھ سے دور کیا، لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ہمارا دوبارہ نکاح ہوگا، اور وہ بھی آج ہی۔ چلو باہر آؤ، میں نے گواہ اور نکاح خواں کو بلایا ہے۔ دوبارہ نکاح؟ ہاں، دوبارہ نکاح۔ اب دوپٹہ سر پر لو اور باہر چلو۔ اس کا دوپٹہ خود اس کے سر پر ڈالتا اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا۔ وہ بہت سارے لوگ تھے اور تقریباً سبھی یارم کے کام کے کرنے والے تھے، اور تقریباً سبھی حیران اور پریشان کھڑے تھے، لیکن سب سے زیادہ حیران تو لیلا تھی۔ مولوی صاحب، نکاح کی رسم شروع کریں، یارم نے آرڈر دیا۔ 1 منٹ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ آنا، خضر نے اسے کہا اور یارم کے کمرے میں آ گیا۔ جلدی بولو، یارم نے اس کے پیچھے آ کر کہا۔ ڈیول، یہ لڑکی پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تم تھوڑا سا صبر کر لو، پہلے اس کی طلاق کرواؤ، پھر تمہارا نکاح جائز ہوگا۔ اس طرح سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ خضر نے روح سے نکاح کی وجہ نہ پوچھی تھی، وہ خود ہی اس کی آنکھوں میں اس کے لیے چاہت دیکھ چکا تھا، اور آج سے نہیں، نہ جانے کتنے دن سے وہ روح کے لیے اس کی فکر مندی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے جذبات رکھتا ہے، یہ بات خضر پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ وہ آدمی مر گیا خضر، میں نے مار دیا اسے، یارم نے ایک اور دھماکہ کیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ ہم سیدھے طریقے سے اس سے بات کر سکتے تھے، تم اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھ سے میری روح کو چھیننے کی کوشش کی، اسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ روح اس کے نکاح میں تھی، تم سے ملنے سے پہلے ہی، خضر نے چبا چبا کر کہا۔
اب تو ہو گیا نا جو ہونا تھا۔ اب میری ہونے والی بیوی باہر میرا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا کہہ کر یارم رکا نہیں بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ خضر بے بسی سے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آیا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ لیلا آنکھوں میں آنسو لیے اس کے نکاح میں شامل تھی۔ مولوی صاحب نے پہلے یارم کا نکاح پڑھوایا اور پھر روح کی طرف آئے۔ روح نور ولد احمد خان، آپ کا نکاح سید یارم کاظمی ولد سید ابراہیم کاظمی کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائج الوقت قرار پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی کے الفاظ روح کے کان میں گونج رہے تھے۔ اس نے بے یقینی سے سامنے دیکھا جہاں یارم اسے نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ یارم ذرا سا مسکرایا تھا اور اسے نظروں سے بولنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے، اس کے چہرے کو دیکھتے وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ سوال پھر سے دہرایا گیا۔ روح نے وہی جواب دیا۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی، سب نے مبارکباد دی، لیکن ایک سوال تھا جو روح کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ جب روح کا پہلے نکاح ہوا تھا تب امی نے کسی شیخ کا نام لیا تھا، لیکن اس نکاح خواہ نے کسی شیخ کا نام نہیں لیا۔ لیکن اس وقت تو ہوش ہی کہاں تھا، کچھ جاننے کا، خود سمجھنے کا۔ یہ موقع تو اسے یارم نے دیا تھا۔ مولوی صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہو لیکن اس کا خاوند مر چکا ہو اور وہ کسی اور کے نکاح میں آ جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ یارم نے مولوی صاحب کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس سے پہلے خضر نے مولوی صاحب کے سامنے سوال رکھ دیا۔ یارم بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے ادھوری بات بتائی مولوی صاحب کو۔ خضر کو میں پوری بتاتا ہوں۔ اگر لڑکی کو دھوکے میں رکھ کر اس سے جھوٹا نکاح کر لیا جائے، میرا مطلب ہے کہ فون پر نکاح کیا جائے، بس ایک طرف کی کارروائی مکمل کی جائے، فون پر لڑکی کو ریکارڈنگ سنائی جائے، نکاح نامے پر جعلی نام سے دستخط کیے جائیں، ولدیت بھی غلط بتائی جائے، پھر نکاح، میرا مطلب ہے جھوٹا نکاح ہونے سے پہلے ہی وہ آدمی مر جائے، تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ خضر، تمہیں اس طرح سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا، اس نے خضر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو نکاح ہی نہیں ہے۔ نکاح میں سب سے زیادہ ضروری ولدیت کا ٹھیک ہونا ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے مکمل کارروائی گواہوں کی بنا پر کی جاتی ہے۔ ہاں بالکل، لوگ فون پر نکاح کرتے ہیں، لیکن مردہ انسان نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ اگر صرف اس کی آواز تھی لیکن وہ مر چکا ہے تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ مولوی صاحب حیرانگی اور پریشانی سے نکاح کی واردات سن رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ چلیں، گاڑی میں تشریف رکھیں، خضر ابھی آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آئے گا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ تم نے یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور یہ سب کچھ تم نے کب جانا؟ وہ آدمی کیسے مرا؟ جس دن روح یہاں پہ آئی تھی، تمہیں یاد ہے؟ میں شمس سے بات کرنے گیا تھا، اسے سمجھانے گیا تھا کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ تم جانتے ہو وہ کام کیا تھا خضر؟ شمس شیخ وہاں پاکستانی لڑکیوں سے
جعلی نکاح کر کے انہیں یہاں بلاتا تھا۔ جتنی خوبصورت لڑکی اس کی اتنی زیادہ قیمت، اور پھر انہیں یہاں لا کر بیچ دیتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے میری بات نہیں مانی اور میرے ہاتھوں مارا گیا۔ شمس اس جعلی نکاح کے لیے رمیز شیخ کا نام استعمال کرتا تھا۔ جس دن میں نے پہلی دفعہ روح کو دیکھا، وہ معصوم چہرہ میری دنیا ہلا گیا۔ خضر، میں اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے مستقبل میں اندھیرے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن روح نے مجھے مجبور کر دیا۔ اس نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی ہر بات اس سے شیئر کر دیتا تھا۔ صارم کے بعد خضر اس کے لیے بہت خاص ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں مولوی صاحب کو چھوڑ کے آتا ہوں، تم بھابھی کے پاس جاؤ، باقی باتیں ہم کل صبح کریں گے، بہت وقت ہو گیا ہے۔ خضر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھابھی؟ آخر کار وہ لڑکی سے بھابھی بن ہی گئی تھی۔ ہاں، اب اسے لڑکی کہتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن لیلا کا کیا ہوگا؟ خضر نے پوچھا۔ مہربانی فرما کے اس وقت لیلا کا نام لے کر میرا موڈ مت خراب کریں، آپ یہاں سے تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ یارم ناک سے مکھی اڑاتا ہوا نکل گیا۔ سب کو بھیج کر اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آیا، لیکن یہاں روح نہیں تھی۔ یقیناً وہ دوسرے کمرے میں تھی۔ میرے دل کی دنیا ہلا کر آپ دوسرے کمرے میں منہ چھپائے بیٹھی ہیں، یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، جلدی سے دوسرے کمرے میں آؤ۔ وہ دروازے سے حکم جاری کرتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی بھی وہ اس کی باہوں میں تھی، لیکن اس کے ہاتھ چھڑانے کی وجہ سے وہ برا منا گیا۔ پر اب تو روح اس کو ناراض کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنا دل مضبوط کرتی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے کمرے تک آئی اور اسے اپنے پیچھے سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہ دروازہ بند کیے اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بالکل اس کے قریب آ کر رکا اور اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم جو آ رہے ہو پہلو میں، اب ہوش کیسے آئے گا؟ اے عشق ذرا رک تو سہی، یہ عشق فنا ہو جائے گا۔ ویلکم ٹو مائی لائف، میرا بننے کے لیے شکریہ۔ روح نور سے روح یارم بننے کے لیے شکریہ۔ آج سے تم یارم کی روح ہو، اور اگر روح یارم سے دور ہوئی تو یارم بے جان ہو جائے گا، اور میں جانتا ہوں تم اپنے یارم کو کبھی بھی بے جان نہیں ہونے دو گی۔ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ وعدہ کرو مجھ سے۔ روح چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، کرو وعدہ۔ اس کے بالکل قریب کھڑا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اس سے وعدہ مانگ رہا تھا۔ روح نے بس اپنی نظریں جھکائیں۔ جب یارم کی گرفت اپنے چہرے پر ذرا سخت ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، اس نے یارم کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ کرو وعدہ کہ مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وعدہ۔ وہ بمشکل اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بولی۔ تھینک یو سو مچ۔
روح، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں میرے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ایک جھٹکے سے اپنے قریب تر کیا۔ آج میری روح کو میری روح قرار دے گی۔ آج تو تیرا یارم اپنی جان سے جائے گا۔ یارم نے پورے استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کا نازک سراپا اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بیڈ پہ اٹھا لایا۔ تمہیں پتہ ہے روح، تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی خواہش ہی نہ تھی، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، تمہیں چاہنا، تمہیں پیار کرنا، بس تمہیں ہی سوچنا، تمہارا بن جانا، اف، کتنی خواہش دل میں جاگ گئی ہیں۔ پتہ نہیں تم سے پہلے یہ ساری خواہشات کہاں سوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کے مہر ثبت کرتا وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ اسے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی، لیکن روح کی زندگی میں آنے کے بعد اسے ہمیشہ اپنی زندگی میں روح کی کمی محسوس ہوئی۔ یہ نازک سی لڑکی کب اس کے لیے اتنی خاص ہوگی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جب روح کو پتہ چلے گا کہ یارم وہ شخص ہے ہی نہیں جس کے لیے وہ اتنی دور یہاں آئی ہے، وہ تو بس اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اسے روح چاہیے تھی کسی بھی قیمت پر، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑتا، مگر یہ تھا کہ وہ روح کا نام اپنے نام سے کبھی الگ نہیں ہونے دے گا۔ روح صرف اس کی ہے، صرف اسی کا حق ہے اس پر۔ کوئی روح کو سوچنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے یارم کی اجازت لے گا۔ یارم کی شدتوں اور جسارتوں سے گھبراتی، اس کے باہوں میں پناہ لیتی لڑکی اسے دیوانہ کر گئی۔ یارم کے ہر انداز میں روح کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اس کے عشق میں ڈوبا، اس پر اپنی محبتوں کی برسات کرتا رہا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روح کو اپنا آپ اور بھی خاص لگنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو کبھی منحوس سمجھتی تھی، یارم کے پناہوں میں متاع جان سے کم نہ تھی۔ وہ اس کی باہوں میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب اذانوں کی آواز گونجنے لگی۔ اٹھو میری جان، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ یارم اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک پل نہ سو سکا۔ روح کے سونے کے بعد اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات چلتی رہی کہ کیا سچ جاننے کے بعد وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی؟ جس طرح سے اس کے اپنے اس سے دور ہوئے، وہ بھی اس سے دور ہو چلی جائے گی۔ اس کے ذہن میں اٹھتے ہر سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا، اسے کچھ بھی پتہ ہی نہیں چلنے دے گا۔ وہ اسے کبھی ان لوگوں کے پاس واپس نہیں جانے دے گا جہاں سے وہ آئی تھی۔ اگر وہ ان لوگوں سے کبھی ملے گی ہی نہیں تو اسے پتہ کیسے چلے گا؟ یارم اسے ان سے دور کر دے گا جن کی وجہ سے روح اس سے دور ہو سکتی ہے، اور یہ فیصلہ کر کے وہ کچھ حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ اٹھ جاؤ جان، یہ نہ ہو کہ تمہاری نیند کی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہو جائے، پھر کہو گی کہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے، جبکہ میں نے تو تمہیں تنگ بھی نہیں کیا زیادہ۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے، اس کے کان کی لو کو چھوتا
وہ مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنی خطرناک نیند ہے تمہاری، ورنہ تو تمہاری نیند سے بہت سارے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ جو مزے سے نیند میں اس کی باتیں سن رہی تھی، اسے واپس رات والی ٹون میں آتا دیکھ کر فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کے ہوش ٹھکانے لگاتا، وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اب تو تمہیں بھاگ کر بھی میرے ہی پاس آنا ہے۔ اٹھ کر بیٹھا اور بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگاتا ہوا واش روم کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ روح فریش ہو کر باہر آئی تو وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ آپ اگر مجھے ایسے ہی دیکھتے رہیں گے تو میں باہر جا کر نماز ادا کروں گی۔ وہ بالکل ہلکا سا منمنائی۔ نوٹ کر رہا ہوں کل رات سے تمہاری بولتی بند ہو گئی ہے۔ ایسا بھی کیا ہو گیا رات میں؟ وہ شرارتی انداز اپنائے اسے نظروں کے حصار میں لیتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ میں باہر جا رہی ہوں۔ شرماتی ہوئی جائے نماز اٹھا کر باہر جانے لگی۔ ارے یار، میں نے کیا کہا؟ بس پوچھ ہی تو رہا ہوں کہ ایسا کیا ہو گیا رات میں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تم آرام سے نماز پڑھو۔ وہ مسکراتے ہوئے نظر پورے کمرے میں گھمانے لگا۔ وہ کافی دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، لیکن وہ اس سے بالکل بے نیاز ظاہر ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ روح نے وہیں جائے نماز بچھائی اور نیت باندھی۔ اسے مکمل نماز میں مصروف دیکھ کر ایک بار پھر سے اسے جان لٹاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ وہ 5-7 منٹ میں نماز سے فارغ ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نماز تو فوراً ختم ہو گئی، لیکن یہ دعا تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ دعا مانگ کر جائے نماز اٹھانے لگی۔ میں تو مل گیا تمہیں، اب کیا مانگ رہی ہو اللہ سے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ مانگ نہیں رہی، تھینک یو بول رہی تھی۔ انہوں نے میری سن لی تو تھینک یو تو بنتا ہے نا، مسکرا کر اسے جواب دیتی وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے باہر نکل گئی۔ وہ ناشتہ بنا کر لائی تو یارم شاور لے چکا تھا۔ اس نے ناشتہ ٹیبل پر لگایا جبکہ یارم شیشے کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ روح کا سارا دھیان ناشتہ لگانے پر ہی تھا۔ کل سے آج وہ اسے اپنے دل کے زیادہ قریب لگ رہی تھی۔ اتنی صبح ناشتہ کون کرتا ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا، جبکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ اس سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے سوچا آپ کو بھوک لگی ہوگی، اس کے منہ میں جو کچھ آیا کہنے لگی۔ ہاں یار، بھوک تو بہت لگی، لیکن کھانے کے لیے نہیں، پیار کرنے کے لیے۔ کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے اس کے بالوں میں چھپاتے ہوئے بولا۔ روح کی تو جیسے جان پر بن آئی تھی اسے رات کے روپ میں واپس آتے دیکھ کر، لیکن مجھے کھانے کے لیے بھوک لگی ہے، اس نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے بولا۔ تو مجھے کھا جاؤ، تم مجھے کھا لو، میں تمہیں کھا لیتا ہوں، دونوں کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کو گرفت میں لیا اور بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا۔ مجھے یہ ڈش پسند نہیں، میں نہیں کھاتی۔ اس نے پھر اپنا آپ چھڑانا چاہا۔ ٹرائی تو کرو، بہت ٹیسٹی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور پورے استحقاق سے
اپنے آپ کو سیراب کرنے لگا۔ پھر جب اس کے لبوں کو آزاد کیا تو اس کے چہرے پر اپنی سنگت کی رنگ دیکھنے لگا، جہاں بکھری حیا اور سرخی اسے سکون دے رہی تھی۔ کیسی لگی؟ اگر چاہو تو یہ ڈش تمہیں روز مل سکتی ہے، اور اگر نہ بھی چاہو تب بھی یہ ڈش تمہیں روز ملے گی، کیونکہ یہ ڈش بڑی فیورٹ ہے۔ اور اس کے نرم و نازک گلابی لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا، لگتا ہے آپ نے ناشتہ نہیں کرنا۔ وہ اپنی شرم و حیا چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میں نے تو کر لیا ناشتہ، اور یقین کرو اس سے زیادہ مزیدار آج تک نہیں کیا، وہ ذو معنی انداز میں بولا، اور جو میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے وہ اسے نظریں چراتے ہوئے بولی، جبکہ ہاتھ کبھی دوپٹہ گھوم رہا تھا تو کبھی ناخن منہ میں جا رہے تھے۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اچھا یار کرتے ہیں ناشتہ، آؤ بیٹھو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گیا۔ ویسے تم نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، ناشتہ کرتے ہوئے اس نے پھر سے اسے مخاطب کیا۔ کون سی بات کا جواب؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ ارے وہی کہ کل تک تو تمہاری زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی، ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ یہ بند ہو گئی؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا، جبکہ ناشتہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے۔ اچھا سوری، سکون سے ناشتہ کرو، میں کچھ نہیں کہتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھے نہیں کرنا آپ کے ساتھ ناشتہ۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی جب یارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کل رات تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، تو اب کیوں جا رہی ہو؟ وہ بالکل سیریس لگ رہا تھا۔ باہر جا رہی ہوں، کوئی پاکستان واپس نہیں جا رہی، روح نے بتانا ضروری سمجھا۔ پاکستان واپس تو اب تم کبھی جا بھی نہیں سکتی، لیکن مجھے چھوڑ کر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ تمہیں مجھ سے دور جانے کی یہاں باہر بھی اجازت نہیں ہے۔ آرام سے بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ وہ بالکل سیریس ہو کر بول رہا تھا تو پھر سے ایک بار اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اچھا نا میری جان، اب میں مذاق نہیں کرتا، لو کرو ناشتہ۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ برتن اٹھا کر کچن میں لے گئی تو واپس ہی نہ آئی، تو وہ خود ہی اسے ڈھونڈتا ہوا کچن میں آن پہنچا۔ یہ جو مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو نا، یہ بالکل بیکار ہے، تم چاہ کر بھی مجھ سے چھپ نہیں سکتی، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، تمہارا یارم تمہیں ہر جگہ سے ڈھونڈ نکالے گا۔ میں کیوں چھپنے لگی آپ سے؟ بھلا میں تو کام ختم کر رہی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ کل رات کے بعد وہ اس کی بے باک نظروں سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ اس کی نظریں اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی۔ اچھا، آج سے پہلے تو اتنا کام نہیں تھا یہاں پر، تم 2 گھنٹے سے یہاں گھسی آخر کر کیا رہی ہو؟ وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں صفائی کر رہی ہوں، اس نے پورے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جائیں، جا کر تیار ہوں، آپ نے اپنے کام پر نہیں جانا؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نہیں، شادی کی پہلی صبح کون پاگل کام پہ جاتا ہے؟ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گا، اس نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔
نہیں نہیں، آپ کو جانا چاہیے، بہت سارے کام ہیں، آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ میں تو یہی ہوں، وہ جلدی جلدی بولی تھی، کیونکہ اس سے پہلے یارم ایک دن بھی اس کے پاس گھر پہ نہ رکا تھا، اور اس نے جب پوچھا کیا وہ بہت بیزی ہے اپنے کام میں، تو کہنے لگا کہ اس کے پاس بہت کام ہے، سانس لینے کی بھی فرصت نہیں۔ ارے بھاڑ میں جائے کام، میں تو اپنی بیوی کے پاس رہوں گا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ چند دن بھی نہ گزار پاؤں تو اتنا کام کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ محبت سے اس کی گال چھوتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تمہارے گال پر سرخی تھوڑی کم ہو گئی تھی، میں نے سوچا لگا دوں، وہ مکمل شرارتی انداز میں بولا۔ چند دن، وہ اس کی حرکت کو اگنور کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں یار، ہنی مون پر جانا ہے، تمہیں گھمانے پھرانے میں، تمہیں اپنی فیورٹ جگہ پر میں لے کر جاؤں گا، جہاں اکثر جاتا ہوں۔ بہت پرسکون جگہ ہے، تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ وہ آپ سارا وقت میرے ساتھ ہوں گے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں بیبی، ہنی مون پر میاں بیوی دونوں ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، اور تمہیں تو ویسے بھی اب میں خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ روح اپنے دھیان میں یہ نوٹ ہی نہیں کر پائی کہ وہ کب اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا اور اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ جانتی ہو روح، میں نے کبھی اپنے لیے تمہاری جیسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں نے تو کبھی بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اگر کرتا بھی تو اپنی جیسی کسی لڑکی سے، لیکن دیکھو نا، مجھے ملا بھی تو کون؟ تم، معصوم سی پیاری سی گڑیا جیسی۔ میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، پھر اللہ نے تم جیسی پری میرے نصیب میں کیسے لکھ دی؟ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں۔ تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے، آنکھیں بند کیے ہوئے بول رہا تھا۔ اگر میں جانا چاہوں تو بھی کیا آپ مجھے جانے دیں گے؟ روح شرارت سے بولی، جبکہ کل سے اب تک وہ 1000 بار اسے کہہ چکا تھا کہ وہ کبھی اسے خود سے الگ نہیں ہونے دے گا۔ نہیں، بالکل نہیں، کبھی نہیں۔ تم میری ہو، اور میں اپنی کوئی بھی چیز خود سے دور نہیں جانے دیتا۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، تم خود بھی چاہو تو بھی مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔